آج کی جو حکم ہے فرماتے ہیں کیف یشرک قلب، وہ قلب کیسے منور ہو سکتا ہے، صور الاکوان منطبعۃ فی مرآتہ، جبکہ اغیار موجودات کی صورتیں اس کے آئینے میں منقش ہوں. یعنی جس دل کے آئینے میں غیر کی تصویریں ہوں گی وہ دل کیسے منور ہو سکتا ہے. شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو وہاں ملائکہ نہیں آتے. اب جس گھر میں تصویر ہے وہاں ملائکہ نہیں آتے، جس دل میں تصویر ہوگی پھر اللہ وہاں کیسے آئیں گے. اس لیے دل کو اغیار سے خالی کرنا شرط ہے. ہم شاید اس کی اہمیت کو اتنا نہیں سمجھتے. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جب تک ہم دل کو غیر سے خالی نہیں کریں گے ہمارا دل اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل ہی نہیں ہوگا. پیش ہونے کے ہی قابل نہیں. ہماری ساری باتیں، سارے مجاہدے ٹھکر مار دیں گے اس پر اگر دل پر غیر کی تصویر ہے. کسی کو کسی بزنس میں دل اٹکا ہوا ہے، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں، سودی کاروبار چل رہا ہے، اس کے دل میں مال کی تصویر ہے. کسی کو کسی کا جمال پسند آ گیا، اس کے دل میں کسی عورت کی تصویر ہے. تو جب غیر کی تصویر دل میں ہوگی تو اس دل کے آئینے میں اللہ رب العزت کا نور کیسے آ سکتا ہے. اس لیے صفائی کرنی شرط ہے، ضروری ہے. جب تک صفائی نہیں ہوگی دل پہ نور نہیں چڑھتا. بچپن کا واقعہ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے شاید سنایا ہے کہ جب عمر چھوٹی تھی 3 سال کی اندازن، تو ہماری گلی میں سے ایک بندہ گزرا کرتا تھا جو آواز لگاتا تھا برتن کلی کرا لو، برتن کلی کرا لو. تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ برتن کلی کیسے کرتا ہے، تو مجھے شوق ہو گیا کہ میں اس کو بار بار دیکھوں. چنانچہ وہ ہفتے 10 دن کے بعد پھر آتا تھا تو میں اسے کھڑا کرتا تھا، آپ یہاں کھڑے ہو، میں گھر سے برتن لے کے آتا ہوں. بھاگ کے گھر آتا، امی وہ برتن کلی کرنے والا آیا ہوا ہے، آپ نے کوئی برتن کلی کروانا ہے. اس زمانے میں جو برتن ہوتے تھے کاپر کے بنے ہوتے تھے، اس کے اوپر کلی چڑھائی جاتی تھی. تو امی 2-3 برتن میرے دن رکھنے کے لیے دے دیتی تھی کہ لے جاؤ. اب جب وہ اپنا ساز و سامان سجاتا تھا تو میں بڑے غور سے بیٹھ کے دیکھتا تھا. تو اس کے پاس ایک انگیٹھی ہوتی تھی، اس میں کوئلے ہوتے تھے، اور ایک ہوا کے لیے اس کے پاس مشک سی ہوتی تھی. تو وہ بیٹھ کے جب کام شروع کرتا، آگ جلاتا، تو اتنا تو مجھے بھی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اس نے آگ جلائی ہے. پھر آگ جلانے کے بعد وہ اس برتن کو اس انگاروں پہ رکھ دیتا تھا اور پھر اس کو پکڑ کے کسی اوزار سے، چونکہ گرم ہوتا تھا، اس کو ہلاتا رہتا تھا تاکہ سارا اچھی طرح گرم ہو جائے، اندر سے بھی ہو جائے باہر سے بھی ہو جائے. جب اچھی طرح گرم ہو جاتا تھا اس کے بعد اس کے پاس ایک سفید پاؤڈر ہوتا تھا، وہ اس کے اوپر وہ کپاس کے ساتھ لگاتا تھا، ایک دھواں سا اٹھتا تھا. تو اس کے بعد وہ پھر اس کو گرم کرتا تھا. اب جب 2 دفعہ گرم ہو جاتا تھا تو لاسٹ پہ ایک کلئی وہ نکالتا تھا، پتلی سی ہوتی تھی، اور ہلکی سی اس کی وہ ایک لائن لگاتا تھا، اور پھر جو کپاس کے ساتھ اس کو وہ رگڑتا تھا تو پورا برتن ہی سفید ہو جاتا تھا، یکدم سفید ہو جاتا تھا. حیرت ہوتی تھی اس کو دیکھ کے کہ اتنا نیا صاف ستھرا خوبصورت برتن بن گیا. تو ایک دن میں نے اس سے کوشچن پوچھ لیا کہ بھائی اتنی دیر جو لگتی ہے اس کو گرم کرنے میں اور آپ پہلے کچھ اور اس پر لگاتے ہیں تو یہ پہلے کیوں نہیں لگا دیتے؟ تو وہ کہنے لگا بچہ آپ چھوٹے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا چلے میں چھوٹا ہوں مگر آپ بتا دیں مجھے. تو ہنس پڑا.
کہ بھی بچہ سیریس ہے ذرا. پھر اس نے کہا دیکھو یہ جو برتن ہیں نا یہ گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ ان کو عورتیں صاف کرتی ہیں مگر اس پر چکنائی لگی ہوتی ہے اور مٹی ان کے کارنر جہاں ہوتے ہیں نا وہاں بیٹھی ہوتی ہے، جمی ہوتی ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا. جب تک وہ میل کچیل صاف نہیں ہوگی کلی اس کے اوپر ٹھہر ہی نہیں سکتی.